بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معزز علماء کرام، عزیز طلباء طالبات اور حاضرین جلسہ، آج کا یہ پروگرام جس میں تقریباً 20 مکاتب کے بچوں نے قرآن مجید کے مسابقے میں حصہ لیا ہے، الحمدللہ یہ اختتام کو پہنچا اور اب ان بچوں کو انتظار ہے اپنے نتائج کا۔ عزیز دوست و بزرگوں، مکاتب اور مدارس جہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، یہ اس امت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہم مکاتب کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، حالانکہ مکاتب میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں ان مدارس میں پڑھنے والے بچوں کی بنسبت ان کی تعداد زیادہ ہے۔ ہر مسلمان بچہ اور بچی کسی مدرسے میں، کسی دارالاقامہ مرکز میں جا کر تعلیم حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ بہت کم تعداد ہمارے بچوں کی، ہماری بستیوں میں رہنے والے بچوں کی ہوتی ہے۔ بمشکل 1% ہمارے بچے مدارس میں اور مراکز میں پڑھتے ہیں، لیکن 99% بچوں کی تعداد مکاتب میں ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے اگر ان بچوں کو ہم نے ان مکاتب میں پابندی کے ساتھ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجا تو اب مکاتب کے علاوہ کوئی موقع ایسا نہیں ہے جو دین کی تعلیم حاصل کر سکے، قرآن کی تعلیم حاصل کر سکے، نماز سیکھ سکے، طہارت کے مسائل سیکھ سکے، ایمان مجمل سیکھ سکے، ایمان مفصل سیکھ سکے، کلمات اسلام سیکھ سکے، وضو کس سے ٹوٹتا ہے، نماز کیسے ٹوٹتی ہے، نماز میں کون سے فرائض ہے، یہ تمام بنیادی باتیں ان کو ان مکاتب میں ہی سکھائی جاتی ہے۔ لہذا ہم ان مکاتب میں پڑھنے والے بچوں کو معمولی نہ سمجھیں، اسی طریقے سے مکاتب میں پڑھانے والے ائمہ اور معلمین جن کی خدمات بہت بڑی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں قربانی دے کر اپنے فیملی کے ساتھ رہتے ہیں اور ان بچوں کی بنیادی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں۔ ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ جیسا کہ ابھی حضرت مولانا نے بتایا کہ آپ ان کو اچھی سے اچھی تنخواہ دیجئے، ان کی ضرورتوں کا خیال کیجئے۔ اگر وہ پورے طور پر فارغ البال ہو کر یکسوئی کے ساتھ ان بچوں کی تعلیم پر توجہ دیں گے تو ظاہر بات ہے یہ بچے اب اس کے بعد ان مکتب میں پڑھنے کے بعد ان کے پاس کوئی موقع نہیں ہے، بعد میں وہ کسی جگہ اسکول میں جائیں گے، کالج میں جائیں گے
یا کسی اور کام میں مصروف ہو جائیں گے، کھیتی باڑی میں مصروف ہو جائیں گے، ان کو یہی موقع ہے تعلیم حاصل کرنے کا، قرآن سیکھنے کا، دین کے بنیادی اور عقائد سیکھنے کا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، ان کی بڑی اہمیت ہے، ان کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے، اور ہمارے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر ہمیں خصوصاً توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ آج کا ماحول ہم سب جانتے ہیں کہ آج کے ماحول میں اگر ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت پر نہیں لگایا اور ان کی طرف توجہ نہیں دی تو میرے عزیز دوستو، ظاہر بات ہے وہ بچے آوارہ ہو جائیں گے، دین سے ہٹ جائیں گے۔ ہم آئے دن سنتے ہیں کہ فلاں مرتد ہو گیا، فلانی بچی مرتد ہو گئی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ اگر ان کے گھر کی پوری خبر لیں گے تو وہ بچہ یا وہ بچی کسی مکتب میں تعلیم اس نے حاصل نہیں کی ہوگی۔ اس کی وجہ یہی ہے۔ بہرحال اگر ان بچوں نے اس مکتب میں پڑھ لیا، سیکھ لیا، تو یہ بچپن کی تعلیم ان کو بچپن تک کام آئے گی، اور وہ ہمیشہ اپنے دین پر قائم رہیں گے، قرآن سیکھیں گے جو انہوں نے بچپن میں پڑھا ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی بھی وقت وہ کیسے بھی نامناسب حالات آ جائیں وہ اپنے دین سے نہیں ہٹیں گے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہم اپنے بچوں کو پورے اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ مکتب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجیں۔ جتنا اہتمام ہم اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجنے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں اپنے بچوں کو اہتمام کے ساتھ مکتب میں بھیجنا چاہیے، اور جو معلمین ان کو پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ان پر اپنا سرمایہ بھی لگانا چاہیے۔ ظاہر ہے ہمیں اس کی اصل میں ہمارا کچھ لگ نہیں رہا ہے، اس وجہ سے ہمیں اس کی اہمیت معلوم نہیں ہے۔ آپ ایسے ممالک میں دیکھیے جہاں مغربی ممالک میں مکاتب قائم ہے، ائمہ حضرات امامت کرتے ہیں، مکتب پڑھاتے ہیں، لوگ کتنے دور سے اپنے بچوں کو اسکول سے آنے کے بعد مکتب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، اس کے پیچھے وقت دیتے ہیں، ان کے لانے لے جانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو خرچ ہوتا ہے وہ خرچ بھی وہ بہت اہتمام سے کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اس کی ضرورت کا احساس ہے، ان کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر ایسے ماحول میں ہم نے اپنے بچوں کو مکتب میں نہیں سکھایا، دین کی تعلیم نہیں دی، قرآن نہیں سکھایا، تو یہ بچے آگے چل کر اور ماحول میں جا کر بھٹک سکتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اس کا فضل ہے کہ ہمارے اس ملک میں جگہ جگہ مکاتب قائم ہے، مساجد قائم ہے، ائمہ اور علماء کی جماعت موجود ہے، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں بھی ہمارے علماء کرام دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم اس کی قدر کریں اور اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ مکتب کی تعلیم میں بھیجتے رہیں۔ یہ سب جو مسابقات کرائے جا رہے ہیں اس بات کے لیے کرائے جاتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سرپرستوں میں، ان کے والدین میں ایک جذبہ پیدا ہو، شوق پیدا ہو اور رغبت پیدا ہو، تاکہ وہ جو ہے ہمیشہ اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کی فکر کرتے رہیں۔ بہرحال آج کا یہ مسابقہ جس میں تقریباً 20 مکاتب کے 100 سے زائد بچوں نے حصہ لیا ہے، اور مختلف فروعات کی شکل میں ان کو یہ مسابقہ دیا گیا تھا۔ کوئی 10 پارے کا مسابقہ تھا، کوئی 1 پارے کا، کوئی پارے ہم کا، کوئی نورانی قاعدے کا، اس کے علاوہ ادعیہ معصورہ وغیرہ۔ تو یہ بچوں نے اس پر محنت کی۔ آج جن بچوں نے حصہ لیا ہے اور جن کو نمبرات ملے ہیں ان کو انعامات سے نوازا جائے گا۔
جو احباب نے آج کے اس پروگرام کی تیاری کے لیے اور انعامات کے لیے نظم کیا، ہم ان کے بھی مشکور و ممنون ہیں کہ آپ لوگوں نے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی فکر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرماوے اور آپ کو آپ کی رزق میں خوب برکت عطا فرماوے، اور مزید ان بچوں کی حوصلہ افزائی اور ان علماء کرام کی ہمت افزائی کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔